الله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. قیامت کا تذکرہ تھا. قیامت کا دن جب ہوگا تو جب واقع ہو جائیں گی، انسان حیران پریشان، جو قیامت کا انکار کرنے والے، آخرت کا یقین نہ رکھنے والے، یعنی اس یقین کے مطابق اپنی زندگی کو اختیار نہ کرنے والے. کہیں بھاگنے کی جگہ ہے کیا؟ سب تلاش کریں گے، کہیں بھاگ نہ سکیں گے. مختلف ہیلے بہانوں کی کوشش کریں گے، کچھ کام نہیں ہوگا. تو اب ایک اختصار کے ساتھ آج کی آیتوں میں نتیجے میں سارے انسانوں کو دو حصوں میں عمل کے اعتبار سے دو حصوں میں بٹ جائیں گے. آخرت پر یقین رکھنے والے، خوف رکھ کر بتائی گئی زندگی کو اختیار کرنے والے، سادے سیدھے الفاظ میں اللہ پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کے رسولوں پر، اس میں بتائی گئی ساری باتوں پر یقین رکھ کر زندگی گزارنے والے، گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے، وہ ایک فریق، اور ایسا نہ کرنے والے ایک فریق. تو چنانچہ ذکر ہے اس دن، قیامت کا دن، بہت سارے چہرے، یعنی انسان کی اچھی اور بری حالت، خوشی اور غم کے علامتیں، کیفیتیں چہرے پر نمایاں ہوتی ہیں. چونکہ نیک بندوں کو جو دنیا کے اندر نیکی پر باقی رہنے کے لیے مشقت کا سامنا کرتے رہے، مگر نیک راستے کو چھوڑے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ عطا فرمائے گا وہ تر و تازگی، خوشی ان کے چہروں پر، ان کے تمام ظاہری بدن پر نمایاں ہو جائے گی. اس کیفیت کو ذکر کرتے ہیں. اس دن بہت سارے چہرے، یعنی اخلاص والے پکے مومنوں کے چہرے، ناظرہ، بڑے تر و تازہ، خوش کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ ہوں گے. یعنی جنت، جب ان کو فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کا، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، ٹکٹکی باندھتے ہوئے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، نعمتیں. جب اللہ تبارک تعالیٰ جو ساری کائنات سے حجاب میں ہیں، پردے میں ہیں، ان جنتیوں کے لیے بے حجاب ہو جائے گی، وہ اپنا حجاب ختم کر دیں گے. تو ان جنتیوں کی نظریں رب کی طرف دیکھتے رہ جائیں گے. ان آیتوں کی وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا، جیسا کہ مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی، جنتیوں کو عمل کے لحاظ سے جنت کے درجے دیں گے. جنت کے درجے بہت ہیں. اس میں سب سے ادنا درجے کا جنتی
جس کو کم سے کم تر درجے والا جو جنتی کو جو عطا فرمائے گا، تو اس کی نعمتیں جب وہ دیکھے گا جو اس کو عطا ہوا ہے، باغات، خادم، حورے اور جنت کی نعمتوں والی چیزیں، بلکہ وضاحت ہے کہ وہ کوئی 1000 برس کی مسافت کرتا چلے جائے، اتنا دور دراز تک بھی اس کی نعمتوں سے پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے، اے جنت میں کیا تم مزید چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے آپ نے جو عطا فرما دیا یہ کیا کم ہے، ہم کو دوزخ سے نجات دلا دیا، جنت عطا فرما دیا، ساری نعمتوں سے ہمیں نواز دیا، اور ہم کیا چاہیں گے؟ یہ آواز کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنا حجاب ہٹائیں گے، تو تمام کے تمام نعمتیں جو اس قدر تھیں، جس میں محبوب تھے، منہمک تھے سارے جنتی، وہ نعمتیں ایک طرف، ساری جنت اس کی خوشیاں ایک طرف، لیکن جب رب کی رویت ہوگی، رب تعالیٰ کی، تو اس ساری نعمتوں سے بڑھ کر وہی نعمت ان کے لیے ہوں گی، اس پر ٹک ٹکی بات کر دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر اور ان جنتیوں کی نظر اللہ رب العزت کے اوپر، اب کسی نعمت کی طرف یہ توجہ نہیں، اس وقت تک جب تک کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ حجاب میں آ جائے، تو پھر یہ اپنی نعمتوں کی طرف ان کی نظر بڑھ سکیں گی۔ تو الی ربہا ناظرہ، تو اس طرح یہ جنتی اپنے رب کی ان دی ہوئی نعمتوں، رحمتوں کی طرف یا اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے، اور بڑے اطمینان، سکون کے ساتھ، خوش و خرم، تر و تازہ چہرے کے ساتھ رہا کریں گے۔ قرآن کا بڑا حصہ جنت کے کئی کیفیات کو بیان کرتا ہے، قرآن میں الگ الگ طریقے سے۔ ان ساری چیزوں کو جمع کرو تو پورے جنت کا نقشہ سامنے آئے گا۔ اسی طرح دوزخ اور اس کے ہولناکیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، بار بار یقین دلاتا ہے۔ جو بندے یقین رکھ کر آگے بڑھتے ہیں وہ رب کی یقیناً حقدار ہوں گے، اور یہ چیز ہونے والی ہے۔ تو سارے راستے اور طریقے بتلا دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو دوسرا پہلو، جو جنتی نہیں ہوں گے ان کے چہرے بہت ہی سکڑے ہوئے، خوف کے مارے ہوئے، ہیبت طاری شدہ کیفیت کے اندر بہت سارے نافرمانوں کے نافرمان ہوں گے۔ وہ دیکھتے ہی کیفیت، ان کی نظر پڑتے ہی ان کو یقین بھی ہو جائے گا اب جو کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ وہ انتہائی کمر توڑ طریقہ ہونے والا ہے۔ انسان کے بدن میں، انسان کے بدن کو قائم اور باقی رکھنے والی پیٹ کی ہڈی ہے۔ پیٹ کی ہڈی کے جو مہرے ہیں اس کو فقرہ کہتے ہیں، اسی سے فاقرہ ہے، ان یفعل بہا فاقرہ۔ اس کی تھوڑی سی تکلیف برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ اسی لیے اردو میں بھی محاورے میں بڑی مصیبت کو انسان کمر توڑ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب یہ دوزخیوں کے حالات کو، جو دوزخیوں کے لیے ہے، خطیت کے ساتھ ہونے والی ہے، تو یہ نافرمان تو کہیں گے اب جو ہوں گا تو بہت ہی برا کمر توڑ معاملہ ہوں گا، کمر کی
ایک ایک ہڈی کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یعنی مصیبت اس سے سخت ہوں گی آفت ہوں گی۔ جی یہ تو ہوں گا، قیامت میں اٹھائے جانے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چیز ہے، غور کرو، آخرت کا خوف نہ رکھنے والوں کے لیے اس پہلو کے اوپر تو توجہ دو۔ وہ ہے کہ جب انسان کو، جب اس کی روح نکلنے کے لیے حلق کے آخر حصے تک آ کر پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے ایک انسان کی، اس کے آس پاس رہنے والے بھاگ دوڑ جد و جہد میں ادھر ادھر دوڑتے رہتے ہیں، من راخ کوئی اس کا علاج و معالجہ کر سکے۔ علاج و معالجے کے لیے طبیب کی مختلف شکلیں ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور ان میں یہ کہ وہ کوئی پھوکم پھاک کرنے والوں کو بھی ڈھونڈنے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا کوئی اب اس وقت اس کو جھاڑ پھونک کر کر بچائے گا، یا معالج علاج کے ذریعے سے اس کو بچائے گا؟ کسی کے اندر مجال نہیں۔ تو اگر تمہارے اختیار میں ہے بچنا ہے تو بچو، بچ کے بتاؤ۔ یا یہ بھی تفسیر ہے اس کی، جب اس وقت پر فرشتے خود ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے اسے کہیں گے، ہاں بتاؤ من راخ، لاؤ تمہارے معالج کو، لاؤ پھوکم پھاک کر کر کچھ تم کو اطمینان دلانے والے کو، یا علاج کر کر تم کو اس کیفیت سے نکالنے والے کو۔ تو ارے انسان تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے حادث میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، اللہ نے بیماری دی ہے تو دوا بھی دی ہے، بیماری بھی دی ہے تو دوا بھی دی ہے۔ بیماریوں کی دوا کرو، دعا بھی کرو، دوا بھی کرو، لیکن اگر اس بیماری کا تعلق عام جیسی بیماری کی شکل میں نظر آئے گا، وہ بیماری موت کے لیے ہے، تو کوئی دوا اس کے لیے کام کر نہیں سکے گی۔ تو اس سے بات واضح ہوئی، بیماریوں کے لیے ایک سبب والی کیفیت عام طور پر مرض چاہے چھوٹا کی بڑا کی، اچھا کی برا کی، سبب کے جیسی چیز شکل ظاہر بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنے جیسا دکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی روح نکال دی جاتی ہے۔ روح کی حقیقت کو قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ امر خدا بندی سے تعلق ہے، اسی لیے اس کو روح امری کہتے ہیں۔ روح کا بھی ایک جسم ہے، جن ہے، جن کا ایک جسم ہے، لیکن لطیف ہے۔ گھر کے پورے دروازے، کھڑکیاں، سلاخیں سب بند کے رکھو، کسی گھر میں اس کی آمد ہونا ہے تو برابر آتا ہے، وہ دیواریں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، دروازے رکاوٹ نہیں بنتے۔ جس طرح آئینے میں سے روشنی باہر پار ہوتی ہے، پار ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں مگر روشنی پار ہوئی ہے۔ روشنی کا ایک جسم ہے، ایسے جسم کو کہتے ہیں لطیف۔ روح بھی ایک لطیف جسم ہے، بیسیوں طریقوں سے، روایتوں سے اور دیگر طریقوں سے اس کے اوپر سمجھا دیا گیا ہے۔ معمولی سمجھ والے کو یوں بھی بتا دیا گیا ہے، گلاب کے پھول کو لے لو، گلاب کی پنکھڑی کو لے لو، لیکن اس کے اندر اس کی روح پوری پتی کے اندر سرایت کی ہوئی ہے، جب وہ ختم تو سکڑ جاتا، بیکار ہو جاتا۔
اسی طرح لکڑی کا سلگانے کے بعد کوئلے کی شکل میں آگ کا ڈلہ ہو جاتا ہے، تو ڈلے کے ہر حصے میں اندر تک آگ اس کی گرمی سرایت کی ہوئی ہے، لیکن وہ جسم دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے۔ تو اس بدن کے اندر اس روح کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس روح کو جو ایک لطیف ایک شکل ہے جسمانی، اس جسم سے علیحدہ کر دی جاتی ہے، ڈال دی گئی تھی پھر علیحدہ کر دی جاتی ہے۔ اس مرحلے سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اس لیے موت کو بھی یاد کرو، بار بار ذکر آتا ہے، کیونکہ موت کو یاد کرنے پر موت کے بعد والا منظر کو سوچنا پڑے گا، تو پھر کیا کرنا ہے کرو۔ تو اس وقت یہ کہے گا جب روح کے نکلنے کے وقت پر بچنے کی کوئی شکل نہیں، مردہ بھی یقین کر لے گا، اب تک باتیں بتاتی گئیں، سنتے گیا چھوڑتے گیا، جب اس کیفیت میں مردے کو بھی یقین کر لے گا، وزرنا نول فراق، وہ سمجھ جائے گا، یقین کر لے گا کہ اب تو اس دنیا کی ہر چیز سے بے تعلق ہونا ہے، مفارقت ہے، نہ علاج چلنے والا ہے، نہ کسی کا رونا دھونا کام آنے والا ہے، نہ کسی کا بھاگ دوڑ کام آنے والی ہے، نہ کوئی تدبیر کام آنے والی ہے، اب بس اسی کا امر حکم چلے گا۔ بس یہ کیفیت ہوتے ہی پنڈلیوں میں آپس میں لپٹ جانے لگتے ہیں، یعنی اردو میں کہتے ہیں ایڑیاں گھسنے لگتا ہے۔ عربی محاورے میں پنڈلیوں سے روح کے نکلتے وقت جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، پاؤں کے اندر ایک ایک حصے سے روح نکلتی ہے، سامنے موجود والے لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اس کو احساس دلانے والی زبان بندی بھی کر دی جاتی ہے۔ تو اس وقت فرشتے یہی کہیں گے، یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ بس اے بندے، اس دن تو صرف کچھ کام آنے والی چیز نہیں ہے، صرف اب تجھ کو نکل پڑنا ہے، جانا ہے اپنے رب کے پاس۔ قرآن جگہ جگہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی عقیدے کی طرف پختگی کے ساتھ یقین دلاتا تفصیل پیش کرتے چلتا ہے۔ دنیا دیا ہے، استفادے کی اجازت بھی دے دی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جائز بھی کر دیا، چند ایک چیزوں کی فہرست بنا کے دے دیا، یہ تمہارے لیے اس سے رکنا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر ہر چیز سے جڑو، اللہ کی اجازت سمجھ کر، اللہ کی عطا سمجھ کر، اور اس میں جو طریقے کرنا ہے اس کے بتائے حکم طریقے سے، بس یہ ڈھنگ سے زندگی گزارنا اور جینا ہے، ہر چیز میں اس کو جاننا اور ماننا ہے۔ جاننے اور ماننے کے لیے چند طریقے عبادت کے بھی دے دیے، ان چیزوں کے ساتھ چلنے پر اس کے لیے جنت، اس کی نعمتیں بتائی، اور نہ ساری نعمتوں کے ساتھ جو استفادہ کیا وہ غلط طریقے سے کیا، بس یہی گناہ ہے، یہی شرک ہے، یہی توحید کے خلاف والا سبق ہے۔ انسان کو قرآن، انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے، مقدس کتابوں کے ذریعے سے یہ تعلیم دی گئی۔ جب ان چیزوں کو یقین نہیں کیا تو دین کے توحید کو باقی رکھ کر قائم رہنے والے عمل بھی نہیں کیا، تو لہذا ساری زندگی بے عملی رہی اور اللہ کی نعمتوں سے مسلسل استفادہ کرتا رہا۔ تو لہذا اس سلسلے کی کڑی کو اگلی آیتوں میں فلا صدق ولا صلی سے اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔